ابتدائے مجلس بانی کی حیثیت، یہ وہ گھر ہے جس نے کائنات کو تہذیب سکھائی ہے، یہ وہ تحریر ہے جس نے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے ہر ادارے کا کہ جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے۔ تو پھر جس ادارے نے تہذیب سکھائی ہے یہ، تو منت ہی کر سکتا ہوں بانی کی حیثیت سے، آپ تمام ہمارے مہمان ہیں، ہاتھ جوڑ کے منت ہی کر سکتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر آپ آگے آ جائیں گے تو مجلس کی ایک ترتیب، ایک رنگ، ایک روحانیت وہ برقرار رہے گی۔ پاک سیدہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بھائی جناب بھی تھوڑی سی اگر میری مدد کر دیں گے، ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے۔ پڑھو صلوات آواز بلند۔ جو بارگاہ کے باہر بیٹھے ہیں، آپ کے 8ویں امام کا ایک فرمان آپ کی خاطر آپ تمام کی آغوش معرفت میں ڈال دوں۔ بندے نے سوال کیا، مولا آپ کے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے؟ گھر موبائل پہ بیٹھ کے سننے کی بات نہیں ہوئی، مجلس اعلیٰ جہاں ہو رہی ہے اس فرش پہ بیٹھنے کی بات ہوئی ہے۔ تو اس نے پوچھا، مولا آپ کے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کسی عزادار کو صرف مجلس عزا کے فرش پہ بیٹھنے کا ثواب معلوم ہو جائے، امام فرماتے ہیں جب تک موت نہیں آئے گی پھر وہ بندہ اس فرش سے اٹھے گا بھی نہیں۔ تو اتنی رحمتیں برکتیں اگر نزول آور ہوتی ہیں تو پھر اپنے مقدر کی بات ہے۔ جو بہر ہیں آواز جاری ہے، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس عشق کی کاروان میں شامل ہو جائیں۔ پڑھو صلوات آواز بلند۔ اجازت نوکری کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجِبِينَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَابِ تجدہ هُنَا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ 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 صلوات۔ کافی کثیر تعداد میں عزادار تشریف فرمائے ہیں، درود کی آواز کم ہے۔ جس بندے کا دل جتنا ظہور امام کے لیے مچلتا ہے، تڑپتا ہے، اتنی بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ اخراجات نگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں پوری فرمائے۔ عزداروں میں عزت والے دربار میں آیا شام کی ملکہ قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ خصوصاً ملکہ زنجبار کی عزت و عظمت کا صدقہ مالک سید ظفر آباد نقوی صاحب کی والدہ کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ مالک میری والدہ کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ کی نالین کا صدقہ مالک ماتمی بیٹے نصیب فرمائے۔ بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں خصوصاً سید غزار حسین شاہ، سید مرید بادشاہ، سید افضل حسین شاہ، حاجی محمد مال صاحب، سید نجابت حسین شاہ، ان کا حال میں انتقال ہوئے، مالک دیگر شہدائے ملت جعفریہ و شہدائے پارا چنار، مالک تمام کے درجات بلند فرمائے۔ جس بندے کو اس کی ماں نے یہ درس دیا ہے میرا لال جو دعا کائنات میں کہیں قبول نہ ہونا، وہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ کے ذکر میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس بندے پہ واجب نہیں ہو جب آمین کہنا، باقیوں کی اپنی مرضی میرے اللہ اس نازک دور میں ہماری شیعہ قوم کو بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ مالک پارا چنار کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ عزت ماں والی مرتبت سید ظفر آباد نقوی صاحب سے لے کر ان کے فرزندان، برادران، دیگر دوست احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، ممکنات کی مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کے ایک دعا ہے سجدہ بندہ ہوئے شیعہ گردت امین کا کہ مالک سیدہ کی عظمت کا صدقہ منتقم خون سیدہ، بسر سیدہ، وارث دفتار مصطفیٰ، وارث ذوالفقار مرتضیٰ، امام زمانہ تجاوزہ
ہمیں اس قابل بنا ہم اپنے امام کی زیارت کر سکیں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ پڑھو صلوات بآواز بلند۔ عبادت الہی میں ازل سے ہے نہاں اکبر۔ بابا جی سب میں پہلے آکے مولا دے ممبر تے کھڑا باوضو آیا کوئی ذاکری دعویٰ ہے ہی نہیں تھے، تسی بھی جان دے وسی آپ بانی ہیں۔ ابتدائی مجلس سے صرف اس واسطے ویسے چھوڑیاں جتیاں بھی صدیاں کر کے ٹر جائیے تو ساڑی نوکری مکمل ہے، ساڑی تخلیق دا مقصد ہی ہوئی، لیکن چلو جڑی فہرست حجت کبریا کول جانی ہے اسا مسکینہ دا کتھا ایک ادا نہ آ جاوے وہ سائیں قبول کر لیں، اس تو بڑے اعزاز کوئی نہیں۔ ابتدائی مجلس سے دل کرتے ہیں 4 مصرے سن لو، جو سن لے تو 4 بے پڑھ لیتی ہے، مطلب میرے بعد وہ شخصیت موجود ہے مولا دے ممبر تے کھڑا میری ذاکری ڈھیر ساریاں دعاواں بابا علی رضا شاہ صاحب دیاں۔ میں کہ عبادت الہی میں ازل سے ہے نہاں اکبر۔ توجہ رکھنی ہے سرکار، ابتدائی مجلس ہے یاسر پیر مخدوم زادہ تو میں دفعہ عبادت الہی میں ازل سے ہے نہاں اکبر، زبان توحید کی حیدر مگر اس کی زبان اکبر، کہا اللہ اکبر تو کھلا یہ راز پھر حیدر، کیا جہاں اکبر وہاں اللہ، جہاں اللہ وہاں اکبر، اللہ اکبر جڑے حاضر و حجو حیدری۔ بہت مہربانی میرا ہاتھ کیا کمینے دے موتا ہے اے ہاتھ علی اکبر بادشاہ دی زمین آلمار تُسی دیو پہ کہا اللہ اکبر تو کھلا یہ راز پھر حیدر، مرشد جہاں اکبر وہاں اللہ، جہاں اللہ 4 مصرے پہ پڑھ لئیے۔ میں دا پیا آغوش وچ رسول پلیندہ ودائے حسین، سرکار ابتدائی مجلس ہے میرا دل لے کیونکہ 2 مجلس ادائی 2 وقت ایسے جڑے بڑی قبولیت دے ہونے ایک ابتدا ایک اختتام ایک انتہا۔ ممبر شبیر کے کھڑا ابتدائی مجلس ہے علی اکبر بادشاہ دے ذکر کو میں مجلس دا آغاز کیا کرتا جڑا بندہ اٹھی دعا لے کے بیٹھا ہوئے جابر پیر و حج جاوے عقید ہے حسین اپنے بچے دے صدقے ہوئی نہیں سکتا تھے منگا نہیں دے رہے علی اکبر دے صدقے حسین خیرات تھوڑی عطا کرتی۔ میں اپنا آغوش وچ رسول پلیندہ ودائے حسین ہے میرا اپنا گھر لیکن آئے علی اکبر دے نوکر بیٹھے ہو انصاف کرے تھے آغوش وچ رسول پلیندہ ودائے حسین کام کی مریادہ ہے تے کریندہ ودائے حسین موڑے تے جا کے ظلف نہ پاکے حضیر کو نانے تے سب ادھار لہیندہ ودائے حسین۔ رلگے حج حیدری سلامت رہو جی نظران دے شہر آباد ہونے موڑے تے چاہ کے ظلف نہ پاکے حسین کو نانے دے سب ادھار۔ چلو اس ذکر کے صدقے دعا مانگو علی اکبر بادشاہ کے صدقے مالک فلسطین کے انسانوں کی مدد فرمائے۔ سرکار دعا تو واسی چاہے نا باقی تو زاڑے تے پابندیاں جی اسی بول ہی نہیں سکتے لیکن زاڑا جڑا حق ہے مولا فرمائیں دن کچھ بھی نہ اپھر دینا۔ بادشاہ فرماتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے تو اس برائی کو دل سے تو برا ماننا۔ یہ بھی جہاد کی قسم ہے، جہاد میں نفس اپنے دل سے تو برا مان سکتے ہیں جی۔ مالک فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ظلم جب حد سے سوا ہو تو عیاں ہوتا ہے، دست مظلوم میں بھی سنگ گرا ہوتا ہے، جان کر بے سر و سامان کبھی ظلم نہ کر، ساتھ مظلوم کے دعا کر سکتے ہیں مالک انہوں نے مشکل آسان۔ مونڈے تے چاہ کے ظلم نہ ڈھیر پڑھ گیا تھوڑا اور پڑھنا مونڈے تے چاہ کے ظلم پریشان تو نہیں ہو گئے لالا جوان ہاتھ کھول با میں میرا ویر جوان ہو کے علی اکبر دے ذکر بندہ ہاتھ بدے مونڈے تے چاہ کے ظلم نہ پاکے میرا دل پہ کر دے مخدوم زادہ میں علی اکبر بادشاہ دا خطبہ سنا ہوں تو ظفر کیونکہ بزرگ ذاکرین بھی یاد ہیں کہ مجلس دا آغاز ہوئے تے حسین دے سونے بچڑے دے نات کرو تے بڑی قبولیت علی بڑی روحانیت علی مجلس ہے تے میرا دل پہ آدھے بانی دی حضیت نال استغاثہ پیش کر دیا معصوم یقیناً تشریف فرمائے اسا مولا دے استقبال واسطے علی اکبر پڑھن لگا علی اکبر سر چانا بھئی دا محرم 61 ہجری روز جمعہ ظفر باز فجر دا بیلا حسین منی و انا من الحسین کی تفسیر واقعی اکبر نمودار ہوا
صابر حسین پتہ نہیں کون کے سمایات میں بیٹھے آغاز مجلس سے یقیناً آئے علی اکبر دے نوکر بیٹھے اور سر چڑھائے علی اکبر بادشاہ چلتے 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 بلکہ ایک جملہ اور تیری آگوش معرفت پانا مرزا صاحب اٹھائیں بیٹھ کے دعا کر دینا علی اکبر بادشاہ کربلا دی دھرتی تے میں ٹرے جنہیں سردار اپنی جاگیر ٹردا بابے دے سامنے آیا پیو دے قدمہ تے بوسا دے کے عبادت زندگی ہوئی شہزادے ہاتھ جوڑ کے دے بابا دے اذن مجھے جنگ ہے کیا ان کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا سرچا 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 شہزادہ دے اذن مجھے جنگ ہے کیا ان کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں حسین نے کہا اکبر تلوار بنا موت کیسے اکبر نے کہا بابا دے اذن مجھے جنگ ہے کیا ان کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں چہرے سے اگر پردہ توحید ہٹا دوں میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ چلا دوں شہزادہ دے پاپا میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں جی آقا جی علی اکبر نے نوکر اچھا کے حیدری اور تسی جی ہو پہ دعا مل گئی ہے مرشد تھوڑی زندگی ہوئے مالک صحت عطا فرماوے میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا تلوار اٹھا لوں گا تو مولانا صاحب شہزادہ فرما رہے ہیں میری تائید کرنا میں 9 لاکھ دے سامنے زینے اوقاب تے بہ کے حسین دا سونا بچڑا آئے ہائے 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 کوئی نہ بولے میں کوئی لطف آ رہے ہیں خدا جان دے اندر دا کلندر مچل رہے ہیں میں اوقاب دی زین تے بہ کے 9 لاکھ دی آنکھ چاک پا کے بلا تشبیہ شہزادے خطبہ شروع کی دے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ ہیں توحید کی دستار کے وارث آئے ہائے لازمی دنائینا ہر مجلس ذات واسطے ہوئے کوئی مجلس پہ پیغام واسطے ہی ہوئی اس کے کہا پیغام وصول کرنا شہزادہ فرما رہے ہیں ہم لوگ ہیں توحید کی دستار کے وارث میدان میں آ جائیں تو قرار کے وارث تجربت با خدا ایک بندی بول پیا شہاب کرا دیا سرمت گل بڑی بری کی جو حسین دے سونے بچڑے بچہ فرماتے ہم لوگ ہیں توحید کی دستار کے وارث میدان میں آ جائیں تو قرار کے وارث ممکن ہی نہیں ہم سے لڑیں ہار کے وارث دعا مل گئی ہے مجلس میری ہو گئی ہے زندہ باد علی اکبر دے نوکر ممکن ہی نہیں ہم سے لڑیں ہار کے وارث کیوں ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث 9 لاکھ دیا روحاں اپنی مٹھی چ کر کے حسین کا بچڑا دے مارو گے اسے اور جاہلو تم کہہ رہے حسین کو ماریں گے اور مارو گے اسے جس کی صداقت ان میں بھی چمکی جو موت کا خالق ہے اسے موت کی دھمکی اللہ اکبر معافی ہوتا نصیب ہوئے شہزادہ اگلے پچھلے ہاتھ چاہو حیدری جو موت کا خالق ہے اسے موت کی تاریخ آتی ہے تیرہ باز مالک زبان جوہر تاثیر فرماوے جدن شہزادے گل کی تھی 9 لاکھ ہل چل مچی ہے کہ تو مصطفیٰ آ گیا یہ تو مصطفیٰ آ گیا شہزادہ فرماتے ہیں آؤ میرا مکمل تارو سنو قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ بہت مہربانی بھائی خدا جانتے ہیں میرا راضی سیدہ راضی ہوئے بادشاہ فرماتے ہیں قرآن لبادہ دن لباس کو قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ لالا اگلا مصرہ اون بندے واسطے جڑا جماعت روشی ہے تیتری جماعت رونی سمجھ رہا تو میں اسلام آباد کا سمجھانا نہیں نا شہزادہ فرما رہے قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ کعبے میں جو اترا ہے وہ ہے تھا میرا دادا اے ملنگے نا اے ملنگا تو ملا دینا قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ کعبے میں جو اترا ہے وہ ہے تھا میرا دادا کھل جائیں اگر لب کو ہے خالق کا ارادہ لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں ہر حلال زادے کو عظمت علی اکبر کا واسطہ دے رہا ہوں اگر علی اکبر کا حصہ تیرے دل میں محسوس ہو تو ہاتھ اٹھانا وگرنہ صادر کوئی داد نہیں رہی آباد شہزادہ فرما رہے قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ کعبے میں جو اترا ہے وہ ہے در
میرا دادا، کھل جائے اگر لب تو ہے خالق کا ارادہ، لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ۔ انہاں کہ کیوں شہزادہ دے تم خیبری ڈرپوک، ارے تم خیبری ڈرپوک، میں حیدر کا ولی ہوں، میں بعد میں اکبر ہوں مگر پہلے علی۔ جی آکھاں، جی آکھاں لالا، جی زردار آخری اللہ دار دا شکری۔ میں لگدا پڑا بابا جی، میں مطمئنہ سرکار، دعا مل گئی ہے بابے ہونے کوئی، میں لگدا پڑا، قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ۔ سجنہ یار شہزادہ فرما رہے قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ، کعبے میں جو اترا ہے وہ حیدر میرا دادا، کھل جائیں اگر لب تو ہے خالق کا ارادہ، لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ، کیوں تم خیبری ڈرپوک، میں حیدر کا ولی ہوں، میں بعد میں اکبر ہوں۔ اچھا چلو باوے ہونا اگر انعام نہ دیں دیں میں تھائیوں مذہب شروع کروں گا ہوں بابا جی تسی خیرات دے دیتی دعا دے دیتی چلاؤ پھر 4-6 مصرے بائے پڑھ دیا جدہ شہزادے گل کی تھی نا اللہ لعنت کرے شمر کمینے تھے اگر تھوڑے پتر ویر دی محنت ہوئے تے دعا کر دینا ایک کمینہ گھوڑا کے ودھا کے وہاں کیا ہے حسین کے بیٹے اے ذرا مکمل تعارف کرانا بھئی تو کون ہے شہزادہ فرماتا تیری اوقات ہے کہ تجھے میں اپنا تعارف کراؤں ہائے زندہ بندے کا زندہ بندے کا لگا رہے انہوں نے کہا کیا مطلب شہزادہ فرماتے آؤ میں علی اکبر تجھے اپنے گھوڑے کا تعارف کراؤں تمہاری جو اوقات ہے تمہیں میں یا سید آدرکنی بی بی مدد کرنا تیرے سونے بچڑے دیزن پہ پڑھ دا آؤ میں اکبر شہنشاہ کے رہبار کا نام تھا عقاب اور یہ عقاب پہلے سواری رسول کی تھی رسول کے بعد علی اکبر کے حصے میں توجہ رسول کے بعد کسی نے سواری نہیں کی سوائے علی اکبر کے شہزادے نے فرمایا آؤ میں اکبر اپنے گھوڑے کا تعارف کراؤں حضرت علی اکبر فرماتے ہیں میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جس رہبار کو نازل کیا اس کا نام تھا راہ کے بچے کا نام محمود کے بچے کا نام موج کے بچے کا نام الجنا کے بچے کا نام القفا کے بچے کا نام زاد الرقاب کے بچے کا نام بطال کے بچے کا نام کابل کے بچے کا نام نظام کے بچے کا نام عقاب نظام مجلس میں پڑھ گیا نظام کے بچے کا نام عقاب مرشد اگر تسی نہ بولے تو کون بولے گا جڑا بندے نو گھوڑا نہیں سمجھے نظام کے بچے کا نام ہے عقاب تیر عقاب کو بلند ہو کے لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شہزادہ فرماتا بداری ماں کے بداری بیٹو یاد رکھو ہمارے گھوڑے کی نسل قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گی تم بتاؤ تمہارے باپ کا کیا نام ہے
اچھا چلو اس انداز میں استقبال کی تو شبیر بادشاہ کے ممبر پہ کھڑا مصحف بنا مر کی راہ نہیں آتی بابا جی مولا کے ممبر پہ کھڑا آج تو کچھ عرصہ پہلے بہاول پور ایک مجلس میں میں نے بیٹھ کی تھا اس کو بعد اگلا بیٹھ کی تھا مجلس میں بھی مک گئی بزرگاں ایک دوسرے کو گل پا کے بیٹھ شروع کر دیتے ایک میں گل کی کہ جب ملک الموت حسین کو آ کے کرے اکبر دا کسربا کرے اکبر دا ارمان اور رنگ دکھانا شدید دربار ہا اکبر دی ماں سامنے کھڑی ہا اللہ لعنت کرے حسین بن رحیم کے ایک امینہ آگے آیا ہے ایک امینہ ایک انعام دیتا ہے ایک انعام زمین کے سٹ ہے جلیل اگر کام تا ہی کو کی تینا 18 سال دا اکبر مارئی 18 سال دا حسین دا بچڑا مارئی انعام تھوڑا کیوں ہے ایک امینہ اگر صرف علی اکبر نہیں ماریا ہوا کہ کیا کی تئی جوان بچڑے سی برچ ہاتھ پایا اور رو رو کے آ گئی اکبر تیرے